علیہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام ہے اور 8واں پارہ ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے 7 پارے جو ہیں وہ ہم نے 8 سالوں کے اندر 9 سالوں کے اندر ختم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا نیا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اتنی زندگی کی مہلت اللہ نے دے دی۔ آیت نمبر 111 ہے، 12 اور پھر اس کے بعد 113۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لیں۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اس طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر وحی کرتے رہتے ہیں، القاء کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی بھی نہ کر پاتے، بس تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف اور مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس میں کہا۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ایک زبردست قسم کی کفار کی جو باتیں وہ بیان کی۔ اس میں 3 چیزیں ذہن میں رکھنے کے لیے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو اسلام سے اناد رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل میں حق کی طلب کا سرے سے ارادہ ہی نہیں، حق کی طلب کا سرے سے ارادہ ہی نہیں انہوں نے کبھی کیا کہ ہم نے حق طلب کرنا ہے۔ عدم قصد از طلب حق، ایک چیز یہ ہو گئی کہ کبھی سوچا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا۔ حق قبول کرنے کے بعد عمل کرنا، قبول کرنا بات کی بات، ارادہ ہی نہیں ہوا کبھی کہ ہم نے حق کی راہ پر چلنا ہے۔ یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ اپنے لہو و لعب میں اس طرح غرق ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اگر یار حق بات ہوئی تو ہم اس کو کریں گے۔ اس کی 2 وجہ اللہ پاک نے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ایک تو اس کی وجہ ہے فرط شرارت اور دوسری ہے شدت عناد۔ فرط شرارت یہ ہے کہ ان کو شرارت میں اس قدر یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں شرارتیں کرنے میں، شر پھیلانے میں، اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ یہ حق کو قبول کرنے کو تو چھوڑیں، سوچا بھی نہیں حق کے بارے میں کبھی۔ اور شدت عناد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا تو ہے لیکن نبی تیری دشمنی پر اتر آئے ہیں، انہیں پتہ ہے تو حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن تجھے قبول کر لینے سے ان کو پھر وہ کچھ قبول کرنے پڑے گا کہ جو یہ چاہتے نہیں ہیں۔ مثلا اب یہ خود امام بنے پھرتے ہیں دنیا میں، کل ان کو مقتدی تیرے پیچھے بننا پڑے گا، تو کون سی عادت کو چھوڑتا ہے، کون سرداری کو چھوڑتا ہے؟ یہ اندر ایک حسد ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کے کساوت قلبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی کوئی بھی ان کی خواہش پوری کر دیں، جو یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں ان کے اندر حق نہیں آ سکتا، یہ کوئی نہ کوئی اس کی الٹی سیدھی تعویل کر ہی لیں گے، ایمان نہیں یہ لے کر آئیں گے۔ اب اس میں پہلی چیز جو اس کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ انہوں کا یہ تقاضا ہے کہ یہ
دنیا کے اندر فرشتوں کو دیکھ لیں. یہ کہتے تھے فرشتے کیوں نہیں آتے جی، یہ ہمارے کیوں نہیں سامنے آتے، اور آ کر کے ہمارے سامنے کیوں نہیں آ کے تیرے ساتھ اے نبی بات کرتے، صرف تجھ کو ہی فرشتے نظر کیوں آتے ہیں؟ فرمایا یہ اصل میں وہ چاہتے ہیں جو اہل ایمان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. کہ میں پچھلی دفعہ آپ سے میں نے بات کی تھی نا، کہ میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات اہل ایمان کے دل اور انبیاء کے دل بھی اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ اگر دکھا دے تو اس میں کیا حرج ہے. ہاں جی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو چیک کر لینے میں کیا حرج ہے، تو وہ اللہ نے فرمایا یہ چیک کر لینے میں حرج ہے یہی ہے کہ وہ اگر زہر نکل آیا، جس کا میں بتا بھی رہا ہوں کہ یہ زہر نکل آنا، تمہاری موت تو واقعہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. یہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کرنے میں کیا حرج ہے. یہ ہمیشہ اس آدمی کا ہوتا ہے کہ جس پر پوری طرح حق واضح نہیں ہوا ہوتا، کہ اس کے ساتھ صلح کر کے دیکھ لیتے ہیں بھئی یہ اس میں کیا حرج ہے، ان کے ساتھ دوستی کر لیں، اس جماعت کو اس جماعت میں مرج کر لیں. فرمایا کہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہاں پر ان لوگوں کو یہ کبھی چین لینے دیں گی یا اس طرح سے ان کو کوئی کام کرنے دیں گی. فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اپنی بات پر ڈٹے رہنا ہے. یہ فرشتے کل کو ہم ان کے سامنے لے آئیں، کہ فرشتے ان کے سامنے، جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ فرشتوں کو لے کر آئیں، ہیں وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں. فرمایا یہ اس دنیا کا دستور نہیں ہے نبی، کہ جن چیزوں کو ہم دکھا نہیں رہے ہیں ان کو دکھائیں، یہ ہمارے آئین میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مومنین بھی کان کھول کر سن لیں کہ یہ خدا کا دستور نہیں کہ سامنے فرشتوں کا نزول ہو ان کے سامنے. اور پھر فرمایا کہ ہم ان پر فرشتے اتار دیں، اور اگلا مرحلہ پھر فرمایا وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں. فرمایا یہ بھی ہمارا دستور نہیں. یہ سارے کام جو ہیں مردے باتیں کرنے والا وقت گزر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو فرمایا ان کا یہ ہے کہ یہ بھی اگر یہ کام کر دیں. اور پھر اگلا تیسرا مرحلہ یہ فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. فرمایا ہر غیب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے. یہ پھر بھی مان لانے والے نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ بندے کے اندر کے کفر کی اور اس کے عناد کی، اس کی شرارت کی، اس کے باغی نفس کی، اس کی سرکشی کی نشاندہی فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ بندے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جس نے یہ مشین بنائی ہے، ہم اس کے بارے میں نرم رویے کفر کے بارے میں رکھیں. ہیں جی، یہ کہاں کا دستور ہے؟ جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان کا فیصلہ یہ اللہ پاک نے کر دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. فرمایا ان کے اندر طلب صادق نہیں. ہم ساری دنیا کے قوانین کو ختم کر کے ان کے لیے نئے قوانین بھی ایجاد کر دینا، جو کہ اپنے نیا دستور اور آئین بھی بنا دیں، یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور یہ ان کو یہ چیزیں کبھی بھی نفع نہیں دے سکتی ان کے ایمان لانے میں، کیونکہ طلب صادق نہیں ہے ان کے اندر. فرمایا دل کے اندر حق کو طلب کرنے کی، حق کی چاہت، حق کی پیاس، حق کی بھوک ان کے اندر نہیں ہے. یہ جانور اتنا کچھ دیگر چیزیں کھا چکے ہیں کہ اب ان کو آب زمزم ہضم نہیں ہونا. اتنی شراب پی لی انہوں نے، اتنی نجاست کھا لی ہے کہ پاکیزہ اور طیب اور حلال کھانے اب ان کے پیٹ میں نہیں جانے. یہ آدمی جب طرح طرح کے نظریات دنیا کے اندر پال لیتا ہے نا، اس کو سن چسکے باز ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق کی طلب ختم ہو جاتی. اس لیے آپ دیکھیں جو مختلف لوگوں کو بغیر تربیت کے سنتے رہتے ہیں نا، وہ پھر آہستہ آہستہ بے اثر ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اے نبی جب اس کے اندر حق کی طلب ہی نہیں تو پھر ان کو کس طرح طلب صادق ضروری چیز ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کو اب اس کی موٹی مثال میں دینے لگا ہوں، اور وہ مثال اب آپ سب کے سامنے. یورپ کے سائنسدانوں نے
فطری قوانین پر کتنی تحقیق کی، کتنی انہوں نے مکھیوں پر، مچھروں پر، ہر چیز کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے فوائد پوری دنیا کو بتائیں گے، لیکن کیا وہ ایمان لے کر آئے ہیں کبھی؟ دہریے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں؟ بریک بریک چیزیں وہ پھول پھلال دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بتا دیتے، ایٹم ادھر کو گیا، نیوکلس ادھر کو چلا گیا، پروٹون اتنے لمبے پہ گیا، جا کے الیکٹرون نے جفی پا لی۔ کوئی بات آپ بتائیں، کوئی کام کی بات ان کی کوئی ہوتی؟ پاسکل قانون نکال رہا ہے، ارشمیدس قانون نکال رہا ہے، فیثاغورس لوگریتھم تیار کر رہا ہے، ہاں جی، یہ سب لوگ اتنے بڑے بڑے سکراتے بکراتے ہوئے ہیں، افلاطون ہوئے، اللہ پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی جو فلسفے اور حکمتیں بیان کرتے پھرتے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے یورپ کے لوگ ہیں جو فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے یورپ کے لوگ ہیں جو جناب سائنسدان ہیں اور نفسیات دان ہیں، بڑے بڑے ماہر ہیں، اللہ نے فرمایا بال کی کھال کھینچیں گے، موٹی موٹی کتابیں لکھیں گے، فلسفے بگاڑیں گے، خوش نما باتیں کریں گے، لیکن تیرے رب پر ایمان نہیں یہ لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ مدر ٹریسا ہے، وہ ایمان لائی، ہاں جی، کئیوں کی جب خالہ مری لتا، ہاں جی، وہ اس پر وہ ایمان لائی، نہ وہ جنت کو مانے، نہ وہ نبی پاک کو مانے، فری میں اسے جنت بھیجتے پھرتے ہیں، آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک بات بڑی نکتے کی رات کے پچھلے پہر مجھے اللہ نے سجھائی، تکلیف تھی تو تکلیف میں، چلو تکلیف تو ہوتی رہتی ہے، بڑی ابھی بھی ہو رہی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی تو میں دبانا پڑتا ہے مجھے۔ رات میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو لوگ، یہ خورشید ندیم، غامدی، یہ سارا چکر جو انہوں نے چلا، نہیں جی ہمیں حق کی راہ پر دیکھنا چاہیے، لتا ایک سرگوں کی آواز تھی، اس نے ایک حکومت کی، جیسے یہ اس کے مطلب محاسن بیان کرتے ہیں، متاثر دیکھیں نا، وہ اصل میں اس سے کہاں متاثر، اس کی آواز سے، اس نے جو گایا ہوا ہے نا اس سے متاثر ہے، الٹے سیدھے فلسفوں سے متاثر ہے، ورنہ آواز خالی کیا کرتی ہے جب تک آواز کے ساتھ الفاظ نہ ہوں؟ ہیں مجھے یہ بتائیں نا، کچھ کرتی ہے آواز؟ الفاظ، آواز کے اندر جو ہے گونگا ہے، آ کرے تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ تو ہے۔ الفاظ کی ادائی اس کے اندر نہ ہو، یا راگ پکا بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی الفاظ ہی اس کے اندر ہوتے ہیں جن کو دوسرا آدمی سمجھ لیتا ہے، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ اس سے پتا چلا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں جنت دوزخ نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ ہر آدمی نے کل کو اپنی کسی کو ایشوریہ رائے پسند ہے، اسے جنت بھیج دینا تھا، ہیں جی، کسی کو لتا پسند ہے، اس نے کوئی نور جہاں کے ساتھ چلا جاتا، کوئی مہدی حسن کا یار بنا ہوا ہے، کسی کو نرگس کا ڈانس بڑا پسند ہے، ہیں جی، کنجروں کو، بغیرتوں کو ان کے ہاتھ میں خدا دے دیتے جنت کا، تو ہر آدمی کو جو پسند آتا اس کو جنت دیتا، جو پسند نہ آتا اس کو نہ دیتا۔ جو آدمی پسند آ گیا وہ جنت میں، جو مجھے اختیار دے وہ نہ آیا جہنم میں۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا کہ بندوں نے کرنا ہے اپنی پسند ناپسند پر فیصلہ، اور اللہ نے کس پر کرنا ہے؟ عدل پر فیصلہ، معیار پہ فیصلہ، اسٹینڈرڈ پہ فیصلہ۔ اس لیے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بندے کو تو جو چیز باغی، بندہ شاہ دل ہے، گزرنے دے۔ تو ہمارے پنجابی میں میری دادی کہتی تھی تیرا دادا غصے کا بڑا سخت ہے، گزرنے دے تو گڈوں کے گڈے گزرنے دے دے۔ یہ بیل والے جو ہوتے بیل گاڑیاں، گڈیاں دے گڈے گزرن دے، نہیں لنگن دینی تے سوئی بھی نہیں لنگن دینی۔ یہ ہے من موجی طبیعت، اللہ من موجی طبیعت کا نہیں ہے۔ اس لیے جنت دوزخ اور اختیار کے فیصلے جتنے بھی ہیں، نہ رسول خدا کے ہاتھ میں اللہ نے رکھے، نہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں، نہ حسین مجتبیٰ کے ہاتھ میں، نہ مشکل کسی کشا کے ہاتھ میں۔ یہ بنتے ہی نہیں ہیں اختیار، یہ فیصلے جنت دوزخ کے بندوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہیں اور بندوں کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ہوتا تو خدا کی بے انصافی ہوتی، کیونکہ بندوں نے پسند ناپسند پر بھیجنے، اور پسند جس کو جو آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں دل آئے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔
دل آئے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے؟ مشوقوں پہ جب دل آتا ہے پھر نوٹوں کی گدیاں وہ مارتے ہیں اس کے اندر، رنڈی خانوں کے اندر، ہاں جی، اور فقیر کو کہتے چل چل نکل جا، کیونکہ فقیر پہ دل نہیں آیا، رنڈی پہ دل آ گیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ تم لوگوں کے حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ادھر اسراف کر دو بیٹے کی شادی پہ، اور بیٹے کی شادی پہ چند فقیر مانگنے کے لیے آ جائیں، 50 لاکھ لگا دیا ہے، باؤ جی ہمیں روٹی، کہتا دھکے دے کے ان کو نکالو باہر، روٹی کھان آ گئے تھے، انہوں نے کڈ فقیران بات۔ یعنی کھلانے پر آیا تو کن کو کھلا رہا ہے، پلانے پہ آیا شراب کن کو پلا رہا ہے، نہیں پلانا تو کسی کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر نہیں لگوانا۔ یہ ہے معشوقیں رکھنے کا نقصان، بندوں کی چاہتوں پر فیصلے کرنے کا۔ اس لیے اللہ نے قانون بھی جو بنایا ہے وہ بھی خود بنایا ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں دیا قانون بنانے کا، اللہ نے بخشنے کا اختیار بھی نبی کو نہیں دیا، کیونکہ دل کسی پہ آ گیا تو یہ جنت میں بھیج دیں گے جیسے لتا کو بھیج رہے ہیں۔ ہاں جی، ان کے مسئلے ہیں اس امت کے، اللہ نے کہا تمہارے کیا نبی، میں ان کے ساتھ فرشتوں کی باتیں کروا دوں، میں ان کے ساتھ میت مرے ہوئے لوگوں کی باتیں کروا دوں، اور میں ہر شے جو غیب میں ہے اس کا کشف کر دوں، ہر غیب مکشوف ہو جائے، سادہ لفظوں میں اگر آپ، کہ ہر غیب ظاہر ہو جائے، جنت نظر آنے لگ جائے، یہیں پہ کھڑے ہو کے سارے نظارے کریں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ایک بڑا سا ٹی وی بنا دیتے، مکے میں خانے کعبے کے اوپر لگا ہوا ہوتا، بٹن دباتے حضور پاک لمبی عمر ہو جاتی، یہاں پہ بٹن دباتے لو جی سارے بندے جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ دیکھ رہے ہیں، اور جناب بغیر تار کے چل رہا ہوتا ٹی وی، سارے کہتے دیکھو بلے 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 بلے، وائرلیس چل رہا۔ ہاں جی، اللہ نے کہا یہ حق کی دنیا ہے، حق کی دنیا کے اندر صرف دلائل چلتے ہیں، اور وہ بھی علمی دلائل، بیانات نہیں چلتے کہ آپ بیان جاری فرماتے رہیں، یہ بیانات ہیں، طنز و مزاح کے تیر آتے لائیں۔ فرمایا یہ حق ہے نبی یہ حق ہے، اور فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہم ان کے سامنے ہر چیز لے آئیں، کو بولا سامنے آ جائے، کو بولا ان کے۔ فرمایا یہ لوگ کبھی بھی کسی صورت میں اے نبی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ہاں اللہ کی مشیت ہوتی، اگر اللہ کی مشیت ہوتی وہ اللہ ضرور کرتا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ ساری نادانی کی اور جہالت کی باتیں جو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو چیز لگانی اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ بڑا مارکا ہے ہمارے ہاں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس أَن يَشَاءَ اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کرنا چاہے تو اللہ اس کو ضرور کرے گا، اگر اللہ کرنا چاہتا تو اللہ اس کو ضرور کرے، لیکن اے نبی نہ تو ساحر ہے، نہ تو شعبدہ باز ہے، یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی خالی ذہن ہو کر ایمان کے دلائل اور شواہد پر نظر نہیں کبھی بھی کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرے۔ فرمایا اللہ اپنے قانون تقدیری تکوینی تقدیری کو نہیں بدلے گا، اللہ کی مشیت، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کسی قانون کا بھی پابند نہیں ہے کہ جی اللہ نے ایک قانون بنا لیا، پرویز کہتا ہے کہ دوبارہ بعد میں آپ اس قانون کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود بھی نہیں بدل سکتا، اس لیے معجزات کا ظہور نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے بات توڑی ہے۔ فرمایا معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے، میرے پہ کوئی حاکم نہیں ہے، میرے قانون مجھ پر حاکم ہو جائیں پھر میں اللہ کس بات کا رہ گیا، میں تو ہو گیا محکوم، نہ قانون حاکم ہے نہ بندہ، میں خود حاکم ہوں۔ اب یہ حکم میرا ہی ہے کہ میں معجزے ان کو نہیں دکھانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب آپ کو مسئلہ ایک بڑا ہمارا تاریخ میں چلا تھا، امتناع نظیر کا مسئلہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر اللہ چاہے تو روزانہ ایک لمحے میں کروڑوں محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی قدرت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی جو ہے اس میں رضا اسی میں شامل ہے کہ اللہ نے کہا نہیں بس ایک پیدا کر دیا، لیکن اللہ اب بے بس نہیں ہے، اس پہ مولوی فضل الحق خیر آبادی نہیں، اس نے کرنا نہیں ہے، کوئی بحث کا حاصل نہ ہوا۔ شاہ جی نے پھر ایک اتنی موٹی کتاب اس نے لکھی، امتناع نظیر، بڑا بریلوی بھائی ہمارے پیش کرتے ہیں،
میں نے کہا کہتے جی شاہ صاحب نے جواب نہیں آیا. میں کہا شاہ صاحب کو اسی وقت جواب آ گیا تھا. شاہ جی کو کتاب پہنچی, شاہ جی نے وہیں بیٹھ کر ایک دن میں 20-25 صفحوں کا رسالہ لکھ کے بھیجا جس کا نام ہے یک روزی, ایک روزہ رسالہ, ایک روز میں تیار کر کے شاہ جی نے اس کا جواب دے دیا. وہ کئی مہینے بعد جواب اس نے لکھا شاہ صاحب کا تقویت الایمان کا, شاہ صاحب نے ایک دن کا دے دیا. وہ میں نے کہا کبھی نہیں آپ نے پڑھنا, نہ آپ کے بڑوں نے بتانا ہے آپ کو. امتناع النظیر کہ ہو ہی نہیں سکتا جی دوبارہ اس طرح کا پیدا. اللہ نے کہا قانون بھی ٹوٹ سکتے ہیں, سب کچھ ٹوٹ, لیکن میں نے توڑنے نہیں ہیں. میں نے ان کا ایمان چیک کرنا ہے دلائل کی بنیاد پر. میں یہ بے بس نہیں ہوں فرشتے لانے پر, میں بے بس نہیں ہوں کہ مردے اٹھ کر باتیں نہ کر سکیں, میں بے بس نہیں ہوں. جب میں اس دنیا کے اندر مرتے وقت آنکھیں کو دیکھیں نا, میری بات سنیں. گدھا, آپ گدھے کو کیا کہتے فرماتے ہیں؟ آپ گدھے کو کہتے ہیں گدھا جو ہے گدھا ہے, بیوقوف ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں شیطان اس کو نظر آ جاتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. افضل کون ہوا, آپ یا گدھے؟ اچھا چلو شیطان کی بات ہے. فرشتے حضرت مرغ کو نظر آ جاتے ہیں اور حضرت مرغ ان کو دیکھ کر بانگ دیتے ہیں, تو وہ اللہم انی اسالک من فضلک, یہ دعا ہے جی. آپ کو فرشتہ نظر نہیں آتا, فرشتے آپ افضل ہے کہ انکل ککڑ افضل ہیں؟ ہاں جی بتائیں. نہیں, یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ افضلیت و غیر افضلیت کی باتیں نہیں ہیں. علم غیب کا ہونا اس پر نہیں ہے. وہ جی سوال ہمیں کرتے ہیں جی, پھر وہ شیطان 1 منٹ میں ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے, شیطان کو سارا علم ہو جاتا ہے, پھر آپ نبی کے علم کے قائل نہیں. تو قائل تو آپ اس کا بتائیں آپ ہمیں. ٹھیک ہے, افضلیت غیر افضلیت کا ان باتوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرے ساتھ نہیں. پھر فرمایا ان کے بارے میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, یہ اسی طرح نبی نادانی کی اور جہالت کی باتیں کرتے ہی رہیں گے تیرے سامنے. آپ پریشان نہ ہوں, ان کی اکثریت کیا, اللہ نے یہاں کلہم نہیں لگایا کہ سارے کے سارے ایسے کرتے ہیں. اللہ کیونکہ بہت سارے بندے ایسی باتیں سن کر ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ انہی میں سے تھے جنہوں نے یہ باتیں اور یہ آیتیں سنی ایمان. اللہ نے کہا اکثریت یہی کام کرتی ہے. اکثریت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کام کرتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان زبردستی کسی کے دل میں نہیں ہم نے ٹھونسنا. یہ تو جو کوئی بھی جو ہم نے ان کو سننے کی اور دل کی یہ نعمتیں بخشی ہوئی ہیں, جو اس کا قدر دان ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے, ان کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات میں اندھا نہیں پھرتا. پاک نے اس کے بارے میں فرمائی یہاں پہ ان شاء اللہ کے بارے میں. یہ بڑی آپ کو اللہ پاک نے یہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. یہ چیز اہم نقطہ ہے, اور یہ اکثر لڑکے ہم سے سوال پوچھتے ہیں, وہ ہم سے مناظرے کرتے ہیں طرح طرح کے. ہم انہیں کہتے ہیں اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھیں. آپ کو تو لفظوں کے چناؤ کا نہیں پتہ, آپ دہریے بنے پھرتے ہیں. کہیں پوچھتے جی وہ جی اللہ بھی مارتا ہے اور بندہ خودکشی کر لیتا ہے, وہ بھی مارتا ہے. ایک آدمی مجھے پوچھا, کہتا جی کیا اللہ ہی موت دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, اللہ کے علاوہ بھی موت آتی. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ کو بھی اختیار دیا ہو کہ آپ اپنی خودکشی کر کے مر جائیں. آپ کو یہ اختیار کہ آپ اس کو مار دیں. میں کیوں کہوں صرف اللہ ہی دیتا ہے موت؟ میں پہلے ہی ایسی کیوں پھنس جاؤں؟ بعد میں آپ نے تو یہی سوال بعد میں کرنا ہے. اس لیے اللہ کے دونوں قانون میں نے بیان فرما دیے کہ ایک ہم بھی نکالتے ہیں جان خود ہی طبعی طور پر, ایک ہم نے دوسرے کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری منشا اور مرضی کے بغیر نکال لے کسی کی جان. پھر چونکہ ہماری منشا اور مرضی کے بغیر جان نکالی ہوگی اس لیے سزا بھی ہم دیں گے. اس لیے قاتل کو سزا بھی ہوتی ہے, اس لیے قاتل کو آخرت میں بھی سزا ہوگی. کیوں؟ اس نے اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر کیوں کیا وہ کام. اب بتاؤ, میں نے کہا کدھر کو جاؤ گے؟ اب نہیں میں تمہیں جانے دیتا کسی طرف. ٹھیک ہے نا. تو یہ دہریوں کے سوال کوئی سوال سول نہیں ہوتے, یہ فضول ہوتی باتیں. ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا. رضا ہے خدا کا اس کام سے راضی ہو جانا, خوش ہو جانا, اس کی اور ہے فرق ہے.
جو لوگ اس فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی وہ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، وہ سوال پہ سوال آپ کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی کسی چیز کا اللہ کی مشیت کے تحت، اس کے اذن کے تحت رونما ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ہونے کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتا۔ رکاوٹ اس لیے نہیں بنتا کہ اس نے اس دنیا کے اندر اختیار کی طاقت دے رکھی لوگوں کو، کہ ہر بندہ اختیار کی طاقت کے ذریعے سے جو چاہے کر لے، یہ اس نے اس کو قانون ایک بنا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے مرضی سے، جس طرح یہ فرمایا کہ میری اللہ چاہتا تو اللہ ان کے سامنے لے آتا، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں، ابھی آئین بنایا ہی نہیں کوئی ایسا۔ راضی وہ ہمیشہ نیک کاموں سے ہوتا ہے، خیر کے کاموں سے ہوتا ہے۔ شر کے کام سے، ظلمت کے کام سے، فساد کے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نور کے کام سے، خیر کے کام سے اور اصلاح کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اپنی بڑی جتنی بھی مصلحتیں ہیں، بڑی بڑی مصلحتوں کے تحت اس آدمی کو اختیار دیا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہاں پر قانون ابتلاء اور آزمائش چل رہا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، بس یہ جس آدمی کے ہاتھ میں بات آ گئی نا، وہ دنیا کے ہر مسئلے کو حل کر لے گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ پہلے تعین کیا جائے یہ دنیا کیا ہے۔ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، دار الجزا میں بیٹھے ہیں، یہ اس جگہ کا تعین کرے نا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 تصور ایسے ہیں، جب تک کہ ان 3 تصوروں کا حل نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تصور انسان، کہ انسان کی شخصیت اور حقیقت کیا ہے۔ ایک تصور الہ، کہ اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک تصور کائنات، کہ یہ اللہ نے دنیا کس لیے بنائی ہے۔ یہ 3 جس بندے کے پاس اس کا حل نہیں ہے نا، وہ بندہ پھر اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ فساد ہی فساد زمین میں مچا دے گا۔ اس لیے دہریے کے پاس تصور انسان بھی نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے انسان کو؟ یہ بندر تھا، ہے جی۔ اور تصور الہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہے نہیں۔ اور تصور کائنات کیا ہے؟ خود بخود بنی ہے۔ تو پھر جب تینوں چیزوں کے پیچھے مقاصد کار فرما نہیں ہے، تو انسان کی جو زندگی اس کو ملی ہے یہ کیسے با مقصد ہو سکتی جب تینوں چیزیں بے مقصد ہیں؟ جو با مقصد چیزوں کا تصور رکھتا ہے وہ با مقصد زندگی گزارے گا، جو بے مقصد زندگی کا تصور رکھتا ہے وہ بے مقصد زندگی گزارے گا۔ اس لیے اس نے کہا بابر بے عیش کوش، کہ اولین دوباری نیست، بابر خوب عیش کر لے کہ دنیا دوبارہ نہیں بنے گی۔ ڈرنک اینڈ ایٹ اینڈ بی ہیپی، کھاؤ پیو اور موج کرو، زندگی گزارو۔ یہ موجیں کرنے والوں کا تصور زندگی ہے۔ اس لیے کافروں کے ہاں انٹرٹینمنٹ کی دنیا بڑی وسیع ہے، عیاشی کی دنیا وسیع ہے۔ اب اسی کی راہ پہ ہمارے مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ دبئی اور یہ اب اس کے سعودی عرب کی جو شکل بدل رہی ہے، وہ پہلے اس کی کیا تھی؟ وہاں با مقصد زندگی کا ایک تصور موجود تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس نے جب دیکھا لڑکے نے کہ ریونیو اتنا جو کمایا جاتا ہے، وہ تو دبئی ایسا بن گیا ہے، فلانا ایسا بن گیا، ہم عیاشیاں وہاں کر، اسے کہا اپنے ملک کے اندر ہی کیوں نہ ہم واش روم بنا لیں، کہ اتنی دور جو ہم پخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیوں نہ اپنے ملک کے اندر ہی ہم پخانہ گاہ بنا لیں۔ تو اس نے اپنے شہر آباد کر لیے، قضائے حاجت کے لیے کسی غیر کے ٹائلٹ میں جانے کی بجائے اپنے گھر میں ایک بڑا سا اچھا سا تیار کروا لو۔ یہ ہے وہ تصور زندگی جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ مشیت اور رضا، اس میں فرق کرنا ہے آپ نے۔ جو آدمی اس میں فرق کر گیا وہ بڑے مزے کی زندگی گزارے گا، اس کو دہریہ تنگ ہی نہیں کر پائے گا، بے دین تنگ ہی نہیں کر پائے گا۔ وہ جو بچے جو آتے ہیں تقدیر کے سوال لے کر آپ کے پاس کہ ہمارا تقدیر کا مسئلہ حل فرمائیں، وہ آپ پریشان کیسے، وہ آپ کو پھنسا لیتے ہیں، اگر یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہو، یہ کیسے۔ آپ پہلے مقدمے میں ہار جاتے ہیں، آپ نے سیکھا نہیں ہے تو آپ نے ہارنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے آنا نہیں، سیکھنا نہیں، مجالس میں بیٹھنا نہیں، تو پھر آپ کے سوال آپ کو تنگ کرتے ہی رہیں گے۔ اب ہم جب بیماری میں آئے ہیں تو بیماری میں ایک ہی تسلی ہوتی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے۔
واللہ خدا شاہد اور کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں، اور کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں، ورنہ مجھ سے زیادہ اللہ کا نہ شکرہ کوئی نہ ہو۔ میں تو سناتا ہوں بندوں کو بڑی باتیں، تو اللہ میاں بچنا تھا مجھ سے، ہاں جی، میں تو خدا کو روز تانے دینے تھے، لیکن اللہ نے بتایا کاشف علی یہ دارالامتحان ہے، بیماریاں ہیں، زندگی تیری اور ہے، کسی کو 60 میں لے کے جا رہا ہوں، کسی کو 70 میں، نکل جانا ہے، زیادہ زیادہ کتنا تو جی لے گا، ہاں جی 60-70 تک جی لے گا، نہیں ہوگا تو کم کا جوانی میں بھی جا رہے مرے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے تجھے اگلی دنیا بڑی تیری مزیدار بنا رکھی ہے۔ یہ تسلی اور حوصلہ منہ سے خدا کو برا بلا کہنے سے روکتا ہے، ورنہ خدا کو برا بلا کہنے میں تو کوئی لگی لپٹی نہ رکھوں جیسا میں ہوں، ہیں؟ آدمی سے کیوں ڈرتے ہو؟ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، ہیں؟ بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ بات تو تم بھی کرتے ہو، بات تو ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر مشیت اور رضا کا فرق نہیں کریں گے، آپ دنیا کے دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کے دکھ چیخے نکلوا دیتے ہیں۔ صدیق کے منہ سے نکل گیا کہ یا رسول اللہ، نبی نے تسلی دی، صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، صدیقین و شہداء و صالحین متی نصر اللہ۔ آوازیں آ گئی امتوں کی، کب خدا کی مدد آئے گی؟ نبی نے کہا تیلوں میں ڈالے گئے کھولتے ہوئے، پانیوں میں ڈالے گئے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، لیکن کس بنا پر وہ دکھ ہیں؟ جب آسیہ کو فرعون تکلیفیں دے رہا تھا، میخیں ٹکا، کہا رب ابن علی بیتن اندکا، یا اللہ اپنے پاس میرا ایک گھر بنا جنت میں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پردے ہٹا دیے گئے اور آسیہ ان گھروں کو دیکھنے میں مشغول ہو کر جان دے گئی۔ اتنے پرلطف نظارے بعض اوقات دنیا کے اندر کرا دیے جاتے ہیں، ہاں جی، فرشتے دکھا دیے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، وہ آخری وقت میں آ کر کہتے ہیں اب یہ عالم دین اہل حدیث فوت ہوئے، کیا میں نے ان کا بتایا؟ انہوں نے کہا ہٹو 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 ہٹو، سب رشتہ دار بھئی ادھر ادھر ہو جاؤ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور لیٹ گئے اور جان دے دی۔ قرآن آتا ہے حدیث میں کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو آ کے سلام کہتے ہیں، ہاں جی، انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا فرشتوں کا، انہوں نے کہا بھئی ہٹو وہ آ گئے ہیں، ہاں جی۔ یہ ہے زندگی کے مزے۔ اس لیے آپ نے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بحث کرے تو آپ نے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے کام دنیا میں، یعنی گناہ کو بھی اور نیکی کو موقع دیا ہے، ابراہیمیت اور نمرودیت کو موقع دیا ہے، نمرود نمرودیت دکھائے، ابراہیم ابراہیمیت دکھائے، موسویت اور فرعونیت کو پورا موقع دیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازلتا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ پہلے دن سے اللہ نے کہا کہ یہ نظام چل رہا ہے کہ ایک طرف جو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور دوسری تبت یدا ابی لہب وتب ہے۔ آدمیت اور شیطنت، آدمیت ہم آدم سے ہے نا، ہم شیطنت شیطان سے ہے، آپ نے یہ اجازت دی۔ فرمایا ولیکن اکثرہم یجہلون ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھے رہیے کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں اچھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ فرمایا اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین ہیں، جو ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ غرورا کے لفظ اللہ پاک نے فرمایا آپ سمجھے رہیے اے نبی، کذالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ خوب سمجھ لیجئے، دل نشین اور دل میں بٹھا لیجئے یہ بات کہ کذالی کا یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا جو آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ نانوکھا
اور نیا معاملہ ہے، یہ انبیاء کے ساتھ ہوتی آئی ہے، اہل حق کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے۔ یعنی کیا نبی وقت کے ساتھ بھی عداوت سے یہ لوگ پیش آتے رہیں گے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے کہ شیاطین جنوں انس کے، یعنی صرف انسانوں میں جنوں میں سے نہیں ہوتے، یہ شیطان تو ہے نا گمراہ کے معنوں میں، اور جن اور انس، الذی یوسوس فی صدور الناس، آگے کیا ہے؟ من الجناتی والناس۔ اللہ نے فرمایا جن اور شیاطین مل کے یہ کاروائیاں ڈالتے ہیں، جن اور شیاطین یہ کاروائیاں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مل کے یہ کاروائیاں ڈالتے ہیں۔ فرمایا یہ کاروائی کس طرح سے یہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کاروائی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، شیاطین کیا کرتے ہیں، وہ ان سرکش انسانوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر نئے نئے پلان گھڑتے ہیں کہ حق کو کس طرح گرانا ہے اور حق کو کس طرح تباہ کرنا ہے، اور وہ حق کو گرانے کے لیے کرتے کیا ہیں، چکنی چپڑی باتیں، اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، یہ جہان میٹھا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، جوانی دوبارہ نہیں آنی، مزے کر لو جس نے کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی گانے ہیں ان کے اندر عیش کی باتیں، نشے کی باتیں جو کرتے ہیں، یہ کیا ہے کہ نچوڑ لو جوانی کی ایک ایک چیز اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جن اور انسان یہ کرتے کیا ہیں، یہ جن انسانوں کو بتاتے ہیں، ان کو پلان تیار کر کے دیتے، ان کے دل میں وسوسے ڈالتے کہ تم حق کو اس طرح سے گمراہ کرو، لوگوں کو تقریریں کرو، تحریریں لکھو، میڈیا پر آؤ، اینکر پرسن بن جاؤ، تجزیہ نگار بنو، عسکری تجزیہ نگار بن جاؤ، ہاں جی، یعنی ایٹم بم آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ ہی ڈر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلا ملک دنیا کے اندر بنا ہے بھی جس ملک کے لوگوں کے پاس سارے ہتھیار موجود ہیں اور اپنے دشمنوں سے بھی یہ خود ہی ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہیں پڑا ادھر ہی نہ پھٹ جائے، سمجھ گئے نا، گرانا تو ہے نہیں کسی پہ۔ امریکہ نے اپنا شوق پورا کیا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، کسی اور ملک نے نہیں کیا، پر امریکہ میں اس کی جرت پہ حیران ہوں۔ یہ اقبال نے اپنی جب یہ لکھی نا پیام مشرق، تو اس میں امریکہ کے بارے میں بڑے اچھے کمنٹس دیے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہے نا یہ اپنی خودی کو پہچانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سرکشی میں آگے بڑھ جائیں، اور آنے والے وقت میں اقبال نے کہا یہی پوری دنیا کے چودھری ہوں گے۔ ابھی اس وقت سلطنت برطانیہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کہا کیونکہ یہ سرکش باغی لوگ ہیں نا، اپنی پہچان رکھتے ہیں، اس لیے اس نے یہ نہیں کیا۔ آج تک کسی ملک نے ایٹم بم نہیں چلایا، لیکن اس نے اپنا چیک کر لیا، انہوں نے کہا چلا کے دیکھ دیں، انہوں نے 2 ملک تک ماری جانے گے، کڑی گل، اور چلاؤ یار چلاؤ۔ وہ اس وقت کا اتنا دلیر ہوا ہے کہ سارے ملک اس کے سامنے اب اس وقت کے ڈرے بیٹھے کہیں ہم پہ بمب نہ پھینک دے۔ اب پتہ نہیں اسے پھینکنا یہ نہیں پھینکنا، لیکن ایک دفعہ تھپڑ مار کے انہوں نے سب کو قائل کر دیا کہ گربا کشتن بروز اول، بلی مارنی تے پہلے دن ہی مار دی۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھائی تھی نا میں نے، گربا کشتن بروز اول، سمجھ گئے؟ تو بلی جو مارنی ہے وہ پہلے دن، اس نے پہلے دن ایک پھینکا، پرواہ بھی نہیں کی کتنے مر گئے کتنے نہیں مر گئے۔ بعد میں پھر ایک معاہدہ کر لیا کہ چلو ہم نہیں پھینکیں گے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے رکھے ہوئے ہیں، اگر میں اس وقت کے ڈری ہوئی ساری دنیا آج تک اس سے ڈر رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے آپ کی خودی کا کمال۔ چودھری بنا بیٹھا ہے، سب سے زیادہ قرضے اس کے ہیں، امریکہ کا ایک آدمی مقروض ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنے لاکھوں ڈالر کا سب سے زیادہ دنیا میں مقروض یہ ملک ہے، روپیہ نہیں دیتا کسی کو، جس کے پیسے آ جاتے ہیں سنبھال کر آپ امانت کے طور پہ رکھنے جاتے ہیں، وہ لے کے رکھتا ہے، بعد میں آپ کہتے ہیں پاجی میرا وہ 5 لاکھ آپ کے پاس رکھا ہے، اسی کیڑا دٹھے چلے ہیں، حفاظتی ہو رہی ہے، تم ویسے بھی گوانا ہی سکے، نکل جائے تو وہ آپ کو تو مانتا ہی نہیں ہے،
سمجھ گئے؟ جس کے پیسے لے لیتا ہے مانند کے طور پہ، بعد میں واپس نہیں کرتا ہے جی۔ بھٹو صاحب کے سارے اثاثے ادھر ہی ہیں سوئٹزرلینڈ میں پڑے، دیتے ہی نہیں، نہ بیٹی لے سکتی نہ کوئی، بس فری میں کس کر گیا، سارے الٹے سیدھے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ سب کے ادھر پڑے ہیں، نہ یہ استعمال ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو دیے ہیں۔ امریکہ کیا کرتا ہے جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو امریکہ یہ آپ کا ملک درخواست دیتا ہے کہ جناب ان کے سارے اثاثے منجمد کر دیں۔ جب اثاثے منجمد کر دیے اس نے آپ کی گورنمنٹ کے کہنے پہ، تو آپ کا تو اختیار رہا نا۔ آپ اس چکر میں ساری زندگی کرپشن کرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اور جب پکڑا نہ جاؤں تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ کار ہے کہ باطل کی قوتوں کے ساتھ سلام دعا رکھو تاکہ نیب میں کیس چلے ہی نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی نہیں، یہ سیاستدان اتنے بیوقوف، یہ بیوقوف نہیں ہے۔ کیوں بدل جاتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ سوئس بینک والے ویسے منجمد ہو جانے ہیں، ادھر لگ جیل میں دھکے کھاتے پھرنا ہے، اس لیے جدھر ووٹ آف کانفیڈنس یہ کہتے ہیں اس طرف دے دو، جس طرف یہ کہتے ہیں ٹکٹ اس طرف کی لے لو، جس طرف کا جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ آپ کہتے ہیں آزاد ہیں یہ لوگ 24 گھنٹے پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے یہاں انقلاب نہ جمہوریت کے ذریعے سے آنا ہے، نہ ملوکیت کے ذریعے سے آنا ہے، نہ آمریت کے ذریعے سے آنا ہے، یہ تو ریوائیول آف خلافہ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے بہت بڑی جماعت تیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے الگ لوگ تیار کرنے پڑیں گے، نیا لٹریچر، یہ جو پرانا جو نظر آتا ہے اس کو، کیا اقبال نے کہا تھا کہ نشان کہن جو نظر آتا ہے اس کو مٹا دو، ہر شے مٹا کے آپ کو دوبارہ سے اٹھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ جس طرح وادی تیہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک پھرتی رہی، اللہ نے فلسطین نہیں ان کو دیا، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ بزدل تھے، وہ فلسطینیوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ فرعونیوں کے ہاں رہ کے اتنی بڑی تہذیب کے اندر رہ کے ان کو بڑے مینرز آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے لوگوں کے ہاں جب کوئی دیہاتی کام پر آتا ہے تو پھر جب وہ گاؤں میں جاتی کھوتی تو پھر وہ رلتی نہیں ہے کسی کے اندر۔ محکوموں کے اندر کام کرنے کے بعد پھر وہ جو اسرائیلی تھے وہ بھی فرعونی ہو گئے تھے، چاہے ان کی لیٹرینیں صاف کرتے تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے، بلڈنگوں میں، احراموں میں۔ اب ان کو زندگی کا تصور بلڈنگوں احراموں کا ہی تھا۔ تصور زندگی توڑنے کے لیے اور ان کا جو ان کی ہڈ حرامی توڑنے کے لیے اللہ کو 40 سال تک اس قوم کو وہاں پھرانا پڑا، اور پھر اس کے بعد صحراؤں کی پلی ہوئی جو نسل تھی اس نے فلسطینیوں کے ساتھ جہاد کر کے تو وہ لیا، ورنہ پہلی نسل کہتی تھی موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، وہ آ کر کے یہ نیابت جو انسان شیطان کی نیابت انجام دینے لگے، وہ اصل میں شیطان ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر سرکش نافرمان دشمن آدم سے ہو یا بنی جان، جان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس میں ایک آتا ہے کہ وَالْإِنسِ جان، ہاں جنوں کی جماعت، بنی جان۔ ماشاءاللہ اساتذہ بیٹھے ہیں، ضیاء صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جان پہلے پتہ تھا کہ آج ہی پتہ لگا؟ ہاں، علم کافی بڑھ گیا نا آپ کا۔ تو یہ اس لیے میں ایک باتیں کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ سمجھا کریں، تاکہ درمیانے میں چھوٹی سی بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ چلو مشکل مضامین ہوتے ہیں، آپ کا دل ابھی ان پہ مائل نہیں ہوتا۔ تدبر و تفکر کے لیے بھی باقاعدہ ایک ذوق ہوتا ہے، وہ 2 4 5 10 منٹ کی بات تو آپ کو اچھی لگتی ہے، پھر اس کے بعد طبع کے اوپر بوجھ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو صالحین ہیں یہ 3 گھنٹے کی نماز کیسے پڑھ لیتے تھے؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے قرآن مجید کیسے پڑھ لیتے؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہے؟ ایک دوست بتاتے ہیں نا نیٹ پر کہ اب کیوں نہیں ہوتا یہ، تو مطلب کئی گھنٹے کیسے ذکر کر لیتے تھے۔ مطلب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، خالی بچے مجھ سے تصوف کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ صبح فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور دن کے ظہر کے وقت کے قریب تک
زور سے کچھ پہلے تک یہ وظائف میں مشغول رہتے تھے. تو ابن قیم نے ایک دفعہ پوچھا استاد جی آپ اتنا ذکر اللہ کا کرتے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ اللہ کا ذکر میرا ناشتہ ہے. میں اپنی صبح کا آغاز صرف ذکر الہی سے کرتا ہوں. اتنی دیر تک بھوکے بیٹھے رہتے تھے. اگر میں نہ کروں تو میں کمزور ہو جاؤں گا. تبھی تو وہ اتنا مجددانہ کام کر کے گئے. اب آپ سوچتے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آدمی کا کسی چیز کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں رہ جاتا. جس کو دل و جان سے چاہتا ہے نا، فرض کرے لڑکی کو چھوڑ دیں، موبائل کو لے لیں، آپ 3 گھنٹے کیسے موبائل میں مشغول رہتے ہیں؟ فلم کو لے لیں، کرکٹ کے میچ کو لے لیں، ہر برے کام میں آپ 3-4 گھنٹے آپ کو لذت آتی رہتی ہے، آپ کا نفس اس میں مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو کس طریقے سے اس میں اسی طرح اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے پیارے جو ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے لوگ لمبی لمبی نمازیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگ لیتے ہیں، لمبے لمبے ذکر کر لیتے ہیں. آپ کو تو کہنا ہم 1 منٹ کی آنکھ بند کر کے مراقبہ اللہ کا کر لیں، آپ سے تو ہوتا نہیں. لیکن بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، کرتے ہیں آنکھیں بند، اللہ کی ذات کے بارے میں تدبر اور تفکر کرتے جو حقیقی مراقبہ ہے، تو وہ بڑی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی حدیث میں آتا نہیں کہ رسول خدا نے 3 پاروں جتنا قیام کیا، پھر اتنا ہی رکوع کیا اور پھر اتنا ہی سجدہ کیا. آپ کر کے دکھائیں مجھے رکوع. چلو سجدہ تو چلو کوئی بات سمجھ آتی نا، بندہ آرام بھی کر لیتا تھوڑا جا. ٹھیک ہے، رکوع کر کے دکھائیں مجھے آپ. یہ رکوع نہیں ہوتا. رکوع بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو اللہ یہ دے دے. سجدہ بھی ہو جاتا ہے، قیام بھی ہو جاتا ہے. رکوع مجھے کر کے کوئی آدمی دکھائے کہ لمبا رکوع کر کے دکھائے. مشکل ترین عبادت کا یہ قاعدہ بھی ہو جاتا ہے، سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں. یہ رکوع میں آ کے بندہ جو ہے نا یہ رہ جاتا ہے. ورکعوا ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا قاعدہ میں بیٹھنے کے، نہیں کہا ورکعوا کر کے دکھا. یہ ہے وہ دنیا دل کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. فرمایا یہ زخرف کہتے ہیں ملمع کی ہوئی چیز کو، یعنی اندر سے وہ کیا ہے؟ تانبے کی، اوپر آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اندر باطل ہے، اوپر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مشرکانہ بدعات جو ہر دور کے شیطان اور انسان کا گٹھ جوڑ ہونے سے اس کو شریعت بنا لیتے ہیں، اپنے رواجوں کو شریعت بنا لیتے ہیں یہ لوگ. فرمایا اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جب انبیاء دعوت دین دیتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں ایک چیز کو لے کر آتے ہیں. نبی دعوت دے رہا ہوتا ہے دین کی، تو اس کے مقابلے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ جن اور شیاطین اس کے مقابلے میں ایک چیز لے کر آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بحث و جدال، جھگڑے. ہم کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو، یہ توسل کے جھگڑے، استخاذے کے جھگڑے، استمداد کے جھگڑے. ہم کہتے ہیں سنت کو مانو، یہ بدعتوں کے جھگڑے. نئی چیز کے معنی کیا ہیں، اس میں حرج کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، اس سے محبت بڑھتی. ہم کہتے ہیں یہ نبی کے دور میں نہیں تھے، یہ کہتے ہیں وہ تو تم بھی نہیں تھے، تم تو ایسے نہیں تھے، اینک بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا. نہیں، مسئلے چلا لیں گے. اللہ نے فرمایا نبی نے جب توحید کی دعوت کو عام کیا، ان کے مشرکانہ عقائد کے تحت ان کی حرام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے سارے امام جناب نبی کے در پہ ہو گئے اور لگے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے اور فریبی باتیں ان کے سامنے کرنے لگے. اللہ نے فرمایا یہ شرک اور باطل کا جتنا نظام ہے یہ ہمیشہ انسانوں اور جنوں کے ساتھ مل کر ترتیب پاتا ہے. آپ کہتے ہیں بابے کے مزار پر ہم گئے، ہمیں فلان چیز مل گئی، شیاطین ہے وہاں بیٹھے.
شیاطین ہیں وہاں پر بیٹھے. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی وہ پھر کیسے مل گیا. ہم کہتے ہیں جن کو مندروں سے پھول گرے ہوئے ملتے ہیں, مندروں میں جن کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, ان کو بتوں سے کیسے مل گیا. جیسے بت, آپ کہتے ہیں وہاں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا عزا دیوی کے پاس کہ وہاں سے تم نے اس بت کو جب ڈھانا ہے, اس کے اندر سے ایک عورت نکلے گی, تم نے پکڑ لینی وہ عورت, چھوڑنی نہیں ہے. حضرت خالد وہاں گئے اور جب وہ گرایا اس میں سے ایک عورت بھاگی نکلی کھلے بالوں والی. حضرت خالد نے پکڑ کے گردن کاٹ دی اس کی. وہ جنیاں تھی جو اس عزا دیوی کے اندر بولتی تھی. جب لوگ اس کے سامنے جاتے تھے تو وہ آواز پیدا کرتی تھی, وہ آواز پیدا کرتی تھی. اس لیے ان کو جی ہمیں وہاں سے آواز آئی, ہمیں یہ ہوا, ہمیں وہ ہوا. اللہ نے کہا شیاطین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ دعوت کس سے ہے, کس بات سے دعوت, کوئی بندہ بتائے مجھے. شیطان کو سب سے زیادہ جس بات سے دعوت ہے وہ عقیدہ توحید ہے. شیطان توحید کا دشمن ہے. اللہ کو شرک سے نفرت ہے. شیطان انسان سے شرک ہی کرانا چاہتا ہے, اللہ کے سامنے برا بنا, کیونکہ وہ انہ عدو مبین. وہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ وہ پہلی ضرب نت نئے حربے نئے ڈھنگ سے ایجاد کرتا ہے, شرک کے نئے نئے رنگ ایجاد کرتا ہے تاکہ بندے اس کے ہتھے چڑھ جائیں. ان کے دل میں غلط باتیں القاء کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں. یہ قرآن مجید میں آگے بھی اللہ پاک نے فرمائی پیچھے یہ 22 نمبر آیت کے اندر کہ شیاطین کیا کرتے ہیں, لا یوہون الی اولیائہم لیجادلکم. یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے ایجنٹوں کو وحی کرتے ہیں, القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں, اور تم ان کی اگر بات مانو گے تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بیان کی. فرمایا بدعات کا فریب, رسومات کا فریب, یہ وحی کی جاتی جس کے ذریعے سے یہ قوموں کو برباد کرتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اس کے ذریعے سے وہ بہت سے انسانوں کو اچھا. اب فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے قانون امتحان و آزمائش کے تحت ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, اگر اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان لوگوں کو ہی زبردستی مسلمان بنانا تھا تو اے نبی پھر آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مومنوں کو راہ ہدایت ان کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ خود ہی جبر کے ذریعے سے ان کے ساتھ کر لیتا. کیونکہ جبر چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کیا جائے, تو جبرن ان کو مسلمان بنا لیتا. فرمایا ہم نے ان کو یہ چند روزہ زندگی کے اندر انتخاب کی راہ دی ہے کہ تم اپنی راہ پر چلو, ہم اپنی راہ پر چلیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْزَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. آپ کو پتا ہے یہ ہم ان کو کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہم کرنے دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں آخرت پر کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے سرے سے. یہ اگلی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے بھی کہا ان کو کہ تم بھی خوب اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جاؤ اور خوب مزے کر لو. جتنا تم ان برائیوں کو کرنا چاہتے ہو تم کر لو, پھر ہم تم سے نبٹیں گے وہاں پر کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے یہ کہا کہ تم اپنا جتنا بھی تم اپنی مزے کی زندگی اس طرف گزارنا چاہتے ہو یہ تم گزار لو.
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصل مرض ان کا بتایا ہے کہ یہ جو دشمنی دین سے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ اگلی کسی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس، اگلی کسی زندگی کا ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ پاک نے پیچھے فرمایا کہ زخرف کرتے ہیں، زخرف کی وجہ سے ان لوگوں کو تصور آخرت ختم ہو گیا ان کا۔ زخرف القول جو ہے اور اس کے اندر غرورہ کا لفظ اللہ نے کہا ہے کہ فریب کیا ہے کہ شیطانی تعلیمات میں ایک چیز بڑی زبردست ہوتی، ایک تو وہ ظاہری طور پر بڑی خوشنما ہوتی ہے، دیکھنے میں کمال دنیا۔ جائیں، آپ کو دبئی اچھا نہیں لگتا؟ آپ لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں جب باہر کے ملکوں سے آتے ہیں تو آپ کو اپنا ملک اچھا نہیں لگتا، ہاں جی۔ ہر آدمی آپ کے پاس آ کر، یورپ سے آ کر پہلی بات کیا کرتا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں، بتائیں۔ سڑکیں بڑی صاف ہیں، تسی اتھے چلے جاؤ پاجی، ہر شے بڑی صفائی بڑی رکھی ہے، ہاں جی۔ ان کی وہ 2 نمبر صفائی جو انہوں نے لوٹ کے ہماری اپنے ہاں پیسے لگائے ہوئے ہیں، میں آپ سے پیسہ لوٹ لاٹ کے سب غریبوں کا اپنا گھر صاف ستھرا بنا لوں، تو یہ کیا مطلب میں نے صفائی رکھی ہوئی ہے؟ آپ کی کمائی کے ذریعے صفائی، سبحان اللہ، یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی پہلو ظاہری خوشنمائی کا ضرور ہوگا، اور دوسرا پہلو اس کے اندر فوری لذت کا ہے۔ ایک ہے وہ ظاہری طور پر خوشنما بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری انہوں نے اپنی دنیا کے اندر فوری لذتوں کا بھرپور انتظام کر رکھا ہے۔ جناب دودھ دے ڈبے پیک، سبزیاں پیک، چاکلیٹ فلیور دودھ اتنے لبدا ہے، اتنے تو لبدا، یہ تو پینڈو ملک ہے، یہ کی لبنا کیوں جی؟ یعنی پروسیسڈ فوڈ اور پروسیسڈ ملک، یہ ساری چیزیں اپنا خالص ڈائریکٹ بھینس کا، اس کو کیا کہتے ہیں وہ جی، یہ جراثیم مشہوری دیتا تھا اول پر، جراثیم سے پاک کرتے، ہم سارا دودھ اکٹھا کرتے پھر جراثیم سے پاک کرتے ہیں، یعنی کٹا جراثیموں والا جوس دودھ پی کے ڈائریکٹ امی کا تھنوں کو ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتا اور تگڑا ہو جاتا ہے، اور آپ نکال کے پیئیں تو آپ بیمار ہو جائیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جی اسی اتھوں لے کے جانے ہیں، پھر ہمارے یہاں سے سارے ڈیلرز اٹھا کر کے بڑے بڑے ٹینکروں میں وہاں پر لے جاتے ہیں، یہاں پر دودھ پھر اس کو ابالا جاتا ہے، ایسے کر کے ہلایا جاتا ہے، آپ کو وہ ان کی مشینری کام کرتی ہوئی دکھاتے ہیں۔ یعنی وہ کٹا اور بچا جس نے وہ دودھ پیا ہوتا ہے وہ تو بن جاتا ہے تگڑا، آپ پیئیں، ہاں۔ صدیوں سے انسان جو ہے وہ اس پہ، آپ کو وہاں ڈبے پڑے نظر آتے ہیں، لیز کے پیکٹ، ہاں جی، یہ چپسیں اتنی قسم کی، اتنے قسم کی موفلیاں، اتنے قسم کے ڈبے، چھنے چھنائے صاف ستھرے، گوشت بالکل نیٹ اینڈ کلین، ہاں جی۔ باجی کہتی ہے آپ کسائی سے نہ لایا کریں، KNN سے لے کے آیا کریں، KNN کے کتے بلے سور سارے کٹھے جمع کر کے پکا کے تیار کر کے آپ کو بھیج دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں شامی کتے کی کھا رہے ہیں یا کس کی کھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، نبیوں پہ بھروسے نہیں، ان کمپنیوں پہ پورے بھروسے ہیں۔ ڈائریکٹ سیب نہ کھائیں، فلانی جو کمپنی ہے فروٹا کی، اس کے آپ جوس آپ لا کر پئیں، پتہ چلتا وہ بھی 2 نمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا رنگین خوشنما ڈبے، اور ڈبوں میں موجود آپ کی من پسند کی چیز، فوری لذتیں۔ سب سے پوچھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں ساری دنیا کی صحتوں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ پوری دنیا میں جو شائع ہوئی رپورٹیں، جو جسمانی اسی طرح یہ نظریات جو ظاہری طور پر خوشنما ہیں اور فوری لذت پہنچانے کے آپ کو کہاں ہیں، تو وہ نظریات آپ کی روح کو کیسے برباد کرتے ہوں گے؟ فرمایا ظاہری آب و تاب اگر ان میں نہ ہوتی تو تم لوگ کبھی بھی ان کا رخ نہ کرتے۔ انسان ظاہری آب و تاب کی وجہ سے ان گناہوں کی دنیا کی طرف جاتا ہے۔
رنڈیاں اتنی، میرے دادا ابو جو تھے نا وہ بڑے نصیحتیں کرتے تھے مجھے کہتا اگر کبھی کہ تمہارا کسی رنڈی سے طوائف سے کوئی اچھی لگے نا کاشف علی، تو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، وہ میرے ابے نے مجھ کو کی تھی، میں تم کو آگے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی وہ کیا؟ کہتے سویرے سویرے تم نے اس کے گھر پہنچ جانا، اسے کہنا ادھا ہی ملنا جدھا جیسا حالت تو ہے گی، بسترے باہر آ جا۔ الٹیاں کرتے کہتے تم اس کو نہ آؤ تو میرے کہتے سارا کمال شام کو میک اپ کا ہوتا ہے، صبح بن منہ دھوئے اس کو چیک کرنا بھی وہ کیا شاید نکلتی اندر سے۔ جب آپ ان آرٹسٹ کے حقیقی فیس دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ چہرے ان کے۔ اللہ نے فرمایا ظاہری آب و تاب کی وجہ سے تم اس کا رخ کرتے ہو، اور پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاہلی، اسی طرح اسے آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کے اندر یہ جاہلی مذہب، میں تو جاہلی لفظ استعمال کرتا ہوں، جتنے بھی ہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی ظاہری کشش ضرور ہوگی جس نے ملمہ سازی کی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں نئے نئے ازم نہیں آتے، کیسے کیسے اس کے اندر دل فریب نعرے اور دل فریب دھوکے ہوتے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی ہے، کوئی کہتا ہے سوشلزم کے نام پر کہ آؤ ہم آپ کی روٹی کے سوال کو حل کریں گے، روٹی کپڑا اور مکان۔ دنیا بھٹو کے پیچھے لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ لگ گئی، مر گیا بھٹو لیکن ان کے لیے زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ ہاں جی، ہم دنیا سے مفلسی اور محتاجی کو ختم کر دیں گے، کمیونزم آیا۔ ہاں جی، کوئی کہتا ہے ہم ساری مفلسی کو ختم کر کے سب کو ایک ہی درجے پر لے آئیں گے، سوشلزم آیا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا خوشنما دھوکہ، کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو مرنے دو۔ ہمارے ہاں کیا، ہماری روایت کیا ہے کہ پیاس لگی تھی کہا پانی، اتنے میں دوسرے مسلمان کی آواز آئی پانی، تو اس نے کہا مجھے نہیں پلاؤ اس کو پلا دو۔ وہ اس نے کہا پانی پینے لگا تو ایک اور آواز آئی پانی، تو اس سے کیا کیا، اس نے کہا میرے تیسرے بھائی کو پلا دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، یہ واپس دوسرے کی طرف لوٹا، یہ بھی شہید ہو چکا تھا، یہ لوٹا پہلے کی جانب، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ امت مسلمہ انما المومنون اخوۃ ہے۔ بھائی بھائی کی عزت لوٹتا ہے؟ نہیں۔ بھائی بھائی کا مال کھاتا ہے؟ نہیں نہ کھاتا۔ مومن مومن کا مال کیسے کھا لیتا ہے اور بھائی بھائی کا، مومن مومن کی عزت کیسے لوٹ لیتا ہے؟ نبی نے تو بھائی کہے تھے۔ تو فرمایا یہ تم دنیا کے سارے فلسفوں کو جب یہ تمہارے سامنے بیان کریں گے، اس کے اندر بظاہر بڑی خوشنما باتیں ہوں گی۔ یہ شیاطین اسلام کے مقابلے میں طرح طرح کے مذہب پیدا کریں گے، ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، سیکولرزم، لبرلزم، آزادی، فریڈم آف ایکسپریس، نام لے کر آئیں گے طرح طرح کے۔ ٹھیک ہے نا، ریاست مدینہ بھی نعرہ لگ سکتا ہے، اسلام کے نام پر ریاست ورجینہ بنا دی، بلکہ اب تو اس بیچاری کو صومالیہ بنا دیا انہوں نے۔ بھوک اور ننگ پیدا کر کے اب وہ چلا جائے گا، اس کو کیا، پہلے بھی اس کے گھر کا خرچہ کوئی اور اٹھاتا تھا، اب بھی کوئی اور اٹھائے گا۔ مارے آپ گئے ہیں، مارے آپ گئے ہیں۔ فرمایا کہ اس عمل شیطانی یہ خفیہ ہوتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ امتیں باطل کو حق اور زہر کو تریاق سمجھ لیتی ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے، غرورا۔ غرورا کا مطلب ہوتا ہے کہ فریب۔ آپ یاد رکھیں دنیا کے ہر گناہ کی جڑ اس گناہ کے بارے میں فریب ہے، دھوکہ ہے۔ آپ وہ گناہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کی جڑ کیا ہے، فریب۔ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے پہلے اس کو اپنے لیے جائز کرتا ہے۔ نبی پاک نے کہا تھا استفت بقلبک
اپنے دل سے فتویٰ لے. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مولوی سے فتویٰ لے، کیونکہ دل تو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. کہتے چل مولوی کو چل، کوئی نہ کڈو گا وہ حل. چل مولوی کے پاس، چل بھائی چل مولوی کے پاس چل، نکال لے گا کوئی حل. ٹھیک ہے نا؟ اور خصوصاً اس مولوی کے پاس چل جس مولوی کو تو دیتا ہے نوٹ، چندہ مہینے کا، رسید کٹواتا ہے جس سے. وہ پھر آپ کے ادب اور احترام میں چائے بھی کرے گا، پھر کہے گا اچھا آپ یہ ہے، اچھا اچھا اچھا، نہیں آپ کے لیے تو اجازت ہے، آپ کا تو نہیں، یہ تو اور لوگوں کے لیے. وہ تو وہ بدباطن اور خبث نفس کے جو مالک ہوتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ چندہ ہی بڑا دیتے ہیں، آپ نے تو اللہ کی راہیں ساری سوار دی ہوئی ہیں. آپ کا محراب جو آپ کے ماتھے پہ پڑا ہے، سبحان اللہ، جو بڑے شیخ تھے نا پیر و مرشد، ان کے ماتھے پر دیکھا تھا میں نے، یا آج آپ کے ماتھے پر دیکھ رہا ہوں. فریب نفس یہ برباد کر دیتا ہے آدمی کو، خصوصاً نفس کا فریب. یہ اس امت کا اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد تزکیہ کرے گا، آدمی کے نفس کی اصل حیت و شکل و وضع سامنے نکال کے لے آئے گا، وہ مرشد حقیقی ہے، وہی امام ہے، وہی راہبر ہے، وہی پیشوا ہے، وہی ہادی ہے. فریبوں سے جو نہیں نکال سکا اور فریبوں میں جو ڈالتا جا رہا ہے آگے سے آگے، وہ آدمی کبھی بھی آپ کو صحیح منزل پہ نہیں چلتا لے کر جائے گا. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر تیز راہ کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تیز راہ آدمی کی طرف نہیں جانا کہ چلو یہ جی یہ کہہ رہا ہے میں حل کر دوں گا، وہ تو فریب دے رہا ہے. کبھی بھی یہ بات ذہن میں آپ رکھ لیں، پاکستان کا مسئلہ 50 سال کیا 500 سال تک حل نہیں ہونا، کیونکہ دعوت کے جن مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ تو صدیوں پر محیط کام ہے. ہر جماعت اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ اس جماعت کے لیڈر اور امیر نے اپنی زندگی میں ہی اس جماعت کا نتیجہ نکالنا چاہا ہے. سید مودودی کیوں برباد ہوئے ہیں؟ ہمارے سر کے تاج ہے، اس وقت دور کے امام اور مجدد ہیں، لکھنے میں برباد کر گئے اپنی جماعت کو. ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ بڑے بڑے نام ہیں جتنے بھی، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. پچھلوں کی باتیں اب سید صاحب کی آپ نے پڑھنی ہو نا تو ان کی کتاب پڑھیں، تجدید و احیاء دین. انہوں نے ایک دنیا کے کسی بندے کو نہیں چھوڑا. شاہ اسماعیل شہید کی تحریک ہے نا بالا کوٹ والی، اس بیچاری کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں جی، اس پہ بھی تنقید کی کہ ان کو کیا پتا، وہ یورپ نہیں گئے تھے، وہاں مشینوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی فوجیں تھی فلانی، پھر اپنی ایک مشینوں کی طرح کی حرکت کرتی ہوئی فوج بنائی. وہ ساری مشینوں کی فوج مشین ہی بن گئی. وہ مشین کو ایک ادارہ لے گیا، اب وہ ادارہ جو ہے وہ جب چاہتا ہے اس مشین کے اندر سے اپنی مرضی کی چیزیں نکلواتا رہتا ہے، ادھر سے ڈالتا ہے ادھر سے نکالتا ہے، ادھر سے ڈالتا ہے ادھر سے نکالتا ہے. مشین ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، کیونکہ مودودی نے بنائی تھی مشین. وہ بڑے لیڈر نے جو بڑی چیز بناتا ہے اس کی چیزیں اعلیٰ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ گماشتے بن گئے ان کے باطل کے، ان کی پوجا ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آخرت پر نا ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کو ان کی پرفریب باتوں کے اندر الجھا کر رکھ دیا ہے. ہم نے ایک قانون بنایا تھا. ہم نے سے مراد کیا ہے؟ ہمارا قانون. ہمارا ایک قانون ہے کہ جو خود اس گندے کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. جو اس نیکی کے دریا میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو انہوں نے اپنی پرفریب باتوں میں، کیونکہ ان کو نشہ آتا تھا اس بات سے. اب آپ اس کی سادہ مثال دیکھ لیں، نشیوں کو پتا ہوتا ہے یہ نشہ ہمیں موت کے منہ میں لے جائے گا، لیکن وہ روزانہ ٹیکے لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نشے باز لوگوں سے پوچھیں. کیونکہ اب ان کو نشہ لگ گیا. اللہ نے کہا ان کو دنیا کی لذتوں کے نشے لگ گئے ہیں. اب یہ دنیا کے اندر کیوں وہ
حضرت صفیہ کہتی کہ میرے والد سے میرے چچا نے پھر پوچھا کہ تم مل کے آئے ہو تو وہ بتاؤ اس کے بارے میں، وہ نبی سچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ نبی سچا ہے۔ تو فرمایا وہ نبی اگر سچا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ کہا دشمنی کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنی رکھنے کی صرف ایک ہی وجہ ان کے سامنے آئی کہ ہمیں اب ان کے پیچھے چلنا پڑنا ہے، اس کے پیچھے چلنا پڑنا ہے۔ انہوں نے سوچا یار ہم تو خود امام تھے، ہم تو خود بڑے عہدوں پر تھے، اب ہمیں کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی؟ دنیا ہمیں چومتی تھی، اب کسی اور کے ہاتھ چومنے پڑیں گے؟ تو میں تو نہیں یہ کروں گا، میں تو چودھری ہوں، میں تو دینی چودھری ہوں یا سیاسی چودھری ہوں۔ فرمایا دین کے اللہ والے یک تعریفو ماہم مقترفون، تاکہ یہ خوب وہ کام کر لیں، اس کام کے مرتکب ہو جائیں جس کے یہ دل دادا ہیں۔ اللہ نے کہا چوس لو اس دنیا کے تھنوں سے جو تم چوسنا چاہتے ہو۔ فرمایا شیطانی وسوسوں کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ یہ اللہ پاک نے فرمایا اس کا آخری اینڈ ہوگا سرکشی اور نافرمانی، اور سرکشی اور نافرمانی کے پیچھے کیا ہوگا؟ فرمایا یہی کہ یہ لوگ شیطان کی گودی میں جا بیٹھنا ہے انہوں نے، اور خوف آخرت جاتا رہے گا۔ لِتَصْغَ عَلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، جو اللہ پاک نے یہ شروع میں فرمایا نا کہ ان کے دل پر فریب باتوں کے اندر آ گئے ہیں۔ یہاں تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلا مرحلہ تسگا کا ہے۔ تسگا کیا ہے؟ افئدہ، دلوں کا اللہ کے بارے میں فرمایا کہ دلوں کے اندر گمراہی کا پہلا مسئلہ ان کے اندر آتا ہے کہ نفس کا اس کی طرف مائل ہو جانا۔ یہ لے تسگا کا یہ قلب نفس کی علامت ہے کہ یہ گمراہی کے تین درجے ہیں۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام اللہ فرماتے تسگا ہوتا ہے، دل مائل ہو گیا، دیکھا آئے ہائے 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 ہائے، آنکھ کا نشہ ابھی رات سے گیا نہیں ہے، آنکھ نے دیکھا، دل ادھر کوئی دیکھتے ہی بیٹھ گیا، واہ 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 واہ۔ فرمایا دوسرا اللہ پاک نے والے یرزو، فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر اس نے اپنے قلب کے میلان کی وجہ سے اختیار بھی کر لیا، پسند بھی کر لیا۔ پہلا دیکھا، دیکھنے کے بعد دل میں جگہ بھی دے لی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والے یک تعریفو، تین باتیں اللہ نے اس کے اندر فرمائی۔ فرمایا پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہوئی کہ یہ عملی طور پر وہ گناہ کرنے بھی لگ گیا۔ پہلا کیا ہے؟ گناہ کو دیکھنا۔ دوسرا مرحلہ گناہ کو اپنے اختیار سے قلب میں جگہ دے دینا، پسند کرنے لگنا، اس کو اس کے حق میں دلائلیں دینی شروع کر دینی۔ اور پھر تیسرا کیا ہے؟ لی یک تعریفو، اللہ نے فرمایا یہ پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ اس گناہ کے اندر عملی طور پر مبتلا بھی ہو گئے، اور فرمایا وہ ماہم مقترفون، اب یہ ان کو کرنے کے لیے اے نبی ان کو کھلا چھوڑ دے، یہ کرتے رہیں، اللہ ان سے پوچھ لے گا، اللہ ان سے نبٹ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو آیتیں جو ہم نے سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، جو قرآن مجید ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے میرے اللہ، اس کو قبول و منظور فرمائیے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کو بھی قبول و منظور فرمائیے۔ اللہ ہماری حسنات میں لکھ لیجئے۔ یا اللہ ہمیں وہ جو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس حرفوں کے علاوہ بھی جو نیکیاں آپ نے ہمیں دینی ہیں وہ فضل کے ذریعے سے دینی ہیں، ہمیں فضل والی نیکیاں بھی عطا فرمائیے۔
صرف اس کا متبادل ہی نہیں، ہم نے مزید بھی آپ سے لینا ہے، ہمیں مزید بھی عطا فرمائیے یا اللہ، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں خوشنما باتوں سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمیں شیطان کی چکنی چپڑی باتوں سے بچا لیں، انسانوں کی چکنی چپڑی باتوں سے بچا لیں اللہ، ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرما لیں یا اللہ، ہمیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا پسند فرما لیں یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو کھول دیجئے، ان کی مشکلات کو دور فرمائیں یا اللہ، ہم سب بیمار ہیں، میں بھی بہت شدید بیمار ہوں، تو طرح طرح کی یا اللہ رپورٹیں اور چیزیں کروانے کے بعد بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ، ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ، ہمیں جن کو شوگر ان کو شوگر کے مرضوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ، ہسپتالوں میں رلنے کی بجائے یا اللہ، ہمیں صحت مند زندگی عطا فرما اللہ، حسن خاتمہ ہمیں عطا فرما یا اللہ، ہم بیماریوں میں کسی میں بھی مبتلا ہیں، دل جگر کی بڑی چھوٹی بیماریاں یا اللہ، ہمیں اسے نجات عطا فرما، صرف آپ ہی نجات عطا فرما یا کاشف الہمی والغمی ایک شفنا یا اللہ، آپ ہم اور کرب کو دور کرنے والے ہیں یا کاشف الکرب والبلا اللہ، آپ کرب اور مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں اللہ، ہمارے کربوں مصیبتوں غموں اور ہموں کو ہم سے دور فرما یا اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یا اللہ، ہم بڑے محتاج ہیں، معذور ہیں اللہ، ہماری محتاجی اور معذوری کو دور فرما، لاچاری اور بے بسی کو دور فرما یا اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ، ہمیں بندوں کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانے کا موقع دینا یا اللہ، اپنی بارگاہ سے ہمیں خوب عنایت فرما، رحمت اور کرم اور فضل کے دروازے کھول کر دے یا اللہ، ہم پہ خوب رحمت کی بارشیں برسا، موسلا دھار بارشیں برسا یا اللہ، ہم میں جو قرض دار قرض سے نجات عطا فرما، روزگار نہیں جن کے وہ روزگار اچھا نصیب فرما، حلال طیب پاک رزق عطا فرما اور حلال طیب پاک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ، اندرونی بیرونی خلفشار سے معمون اور محفوظ فرما یا اللہ، ہم مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما، دین محمدی کے شان و شوکت سے اجاگر فرما، حرمین شریفین طیبین کی حفاظت فرما، ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، کوئی نجات دہندہ و مسیحا خداوند عالم پیدا فرما یا اللہ، ہمارے اس مشکل حالات کے اندر آپ ہی نے ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیں ساتھ نصیب فرما یا اللہ، جن آیات کے جو مقاصد تھے اور جو آپ چاہتے تھے، ہمیں ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جو رہ گئیں بھول گئیں یا اللہ، ان کو بھی پورا فرما، جو نہیں یاد وہ بھی پوری فرما، جو مستقبل کی ضرورتیں ان کو بھی پورا فرما، جو حال کی ضرورتیں ان کو بھی پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے معمون اور محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔